حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم نے ناممکنات کو ممکن بنایا. ایک خاص طریقے سے لڑوایا گیا ہے کیونکہ ان کا نظام ہی تب چلا ہے جب ہم نے ایک دوسرے کے اپنے قتلوں کی دشمنی کر لی ہے. پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک قوم ساتھ رہنے پر تیار نہیں ہے. تو یہ سازشیں ہوتی ہے نا اقتدار کے اندر، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. سیاست میں استحکام ہے وہ آپ کے ملک کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے. اگر اس دفعہ آپ پاکستان کو اب بچا کے لے جائیں گے تو جو میرا ایمان ہے کہ یہ ملک دنیا میں بہت آگے نکلے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. مجھے بڑا آنر ہے کہ اس نے ماشاءاللہ یوتھ جو ہے میرے سامنے بیٹھی ہے. میرا خیال ہے جو مجھے ٹاپک ملا ہے کہ پاکستان کا فیوچر آف پاکستان. اب میرا خیال ہے کہ جہاں تک میرے ایمان کا تعلق ہے تو میرا غیر متزلزل ایمان ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر بہت درخشاں ہے. اور مجھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا گریٹ لیڈر، میرا خیال ہے کہ اگر میں اسے یہ کہوں کہ جب سے یہ جدید سیاست آئی ہے تو میں بالتحقیق اور بڑے جو ہے بغیر لفظ چوائے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے سیاستدان پیدا ہوئے ہیں یہ جو جدید پچھلے 300-400 سال سے، قائد اعظم سب سے بڑے آدمی تھے. بڑے 20ویں صدی نے بڑے سیاستدان پیدا کیے اور 20ویں صدی اتنے بڑے لوگ پیدا کیے کہ بندہ حیران رہتا ہے کہ اتنا ایک صدی نے شاید ہی کوئی اتنے بڑے بندے پیدا ہوئے. لینن، گاندھی، اتاتürk، ماؤ زیدونگ، اب نام لیتے جائیں ہر قوم کے اندر، نیلسن منڈیلا. میں یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اور امام خمینی صاحب کو، ان کو بھی اس ترجمے میں نہیں لاتا ہوں کہ وہ ایک اور تھا ان کا، اللہ تعالیٰ، دونوں بہت بڑے آدمی تھے. تو جتنے سیاستدان تھے اس میں قائد اعظم کے قریب بھی کوئی نہیں بھٹکتا تھا، ذہانت فطانت اس میں اسٹیٹسمنٹ شپ میں. جب پاکستان بنا تو ان کے ایک لفظ ہے، اس فکرے کے لیے میں نے ان کی بات کی کہ، اور وہ انہوں نے کہا یہ پاکستان جو ہے اب قائم رہنے کے لیے بنا ہے. اور پھر 27 رمضان المبارک مقدس دن، یہ کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی اتفاقات نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے ڈیزائن تھا. پھر بے شمار لوگوں کی کرامات، ان کے خواب، اور جب اب ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سٹرگل کے ساتھ یہ ملک وجود میں آیا، بالکل نہیں پتہ. حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم نے ناممکنات کو ممکن بنایا. اب تو کہہ دیتے ہیں نا جی انگریزوں نے بنوا دیا، جہالت ہے، پتہ نہیں ہے نا کیا بندہ کرے. اگر آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، اندر ڈوبے ہی نہیں ہے، کیسے بات کر سکتے ہیں. اور اس میں بڑی جس کو کہنا چاہیے کہ ناممکنات میں سے پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ کیسے وہ ملی اور پاکستان اللہ کی طرف سے کیسی غیبی امداد آئی. میں ابھی بھی میرے ایک ویسے ہی سرسری فکرہ میں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا جو ہے نا اسی طریقے سے نہ اسے کنیکٹ کر سکے. میں کہتا ہوں اگر دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو پاکستان نہ بنتا. یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہم کہیں گے اس کا کہ اور دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو مہاتما گاندھی اتنا پاورفل آدمی تھا 1938 سے پہلے کہ انگریز اسے آگے چوں چرا نہیں کر سکتے تھے. 1936 35-36 کے الیکشن میں کانگریس نے سویپ کیا اور مسلم لیگ کو، آل انڈیا مسلم لیگ نون کو، کیا ہے کہ نون پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی اس کو بہت ایک تکلیف دہ شکست سے دوچار ہونا پڑا. چنانچہ اس کے بعد لگتا تھا کہ وجود ختم ہو گیا. نہرو نے کہا کہ اب اس الیکشن نے یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان میں دو سیاسی قوتیں ہیں، ایک انگریز اور دوسری کانگریس. تو
قائد اعظم نے ان کا اس شکست کے اندر حوصلہ بڑھایا اپنے لوگوں کا بھی، اور بالکل بری طرح اس کو وہاں شکست دی. تو انہوں نے کہا نہیں، ہندوستان کے اندر 3 قوتیں ہیں، انگریز، کانگریس اور مسلمان. سر مسلم لیگ تو کہہ نہیں سکتے تھے صحیح الحاصل ہوتی. چنانچہ یہ پاکستان بنا، اس کے بعد جو کچھ تھا، اور بڑے اس کے مراحل گزرے بہت سارے. لیکن جب پاکستان بن گیا تو ایک لگتا ہی ہے کہ کوئی ایک بدقسمتی یا ایک کوئی آسیب کا سایہ پڑ گیا اس ملک کے اوپر. مجھے بڑی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ پہلے دن سے ہی کچھ طبقوں میں سے جو پاکستان بنا تو سب سے اسٹرانگ جو تھی ہماری سول بیوروکریسی تھی، اور وہ اس لیے اسٹرانگ ہو گئی کہ جب 45-46 کے الیکشن میں ایک گورنمنٹ بنی تو مسلم لیگ چونکہ الیکشن جیتی ہوئی تھی اور اسی کی بنیاد پہ پاکستان نے بننا تھا، تو ان جب منسٹر لیے تو ہم نے فائنانس منسٹری لی جس نے بالکل ایک جو ہے لیاقت علی خان وزیر خزانہ بنے. تو انہوں نے پورا جو ہے ایک چند مہینوں کے اندر ایسا کیا کہ ساری حکومت ان کی تابع ہو گئی بجائے وزیر اعظم کے تابع ہونے کے. اب لیاقت علی خان جب بنے تو وہاں پہ ان کا ساتھ جو سیکرٹری تھے ان کا نام تھا ملک غلام محمد. اب غلام اللہ اس بندہ ذہین آدمی تھا، بڑا استاد چودھری محمد علی تھے اسی فائنانس میں، وہ بھی بیوروکریٹ تھے. اس وقت کے بیوروکریٹ تھے سکندر جنرل سکندر مرزا، فوج سے ریٹائرمنٹ لے کے سیکرٹری ڈیفنس سے بیوروکریسی کے اندر تھے. اب یہ لوگ بڑے ایک اندر سے بہت کوئی ایمبیشیس تھے. خیر چلتا رہا. جب لیاقت علی خان وزیر اعظم بن گئے تو ان کو بنا دیا گیا وزیر خزانہ. وہ نان الیکٹڈ تھے لیکن ایک ٹیکنیکل جاب تھی اور ٹیکنوکریٹس کو ہی جاتی ہے، تو ان کو بنا دیا گیا وزیر خزانہ. میرے خیال اس وقت اسمبلی سے باہر بھی آپ وزیر لے سکتے تھے. اب جیسے ہی جو ہے لیاقت علی خان کی شہادت ہوتی ہے تو گورنر جنرل جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ بنے تھے وہ تھے خواجہ ناظم الدین. تو خواجہ ناظم الدین چونکہ پرومننٹ لیڈر تھے لیاقت علی خان کے بعد اور مشرقی پاکستان سے ان کا تعلق تھا، تو ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. انہوں جب پارٹی نے چن لیا تو یہ ایک پورا نظام. اب یہ دیکھیں کہ 7 جنوری کو 1951 کو پاکستان فوج کا وجود میں آئی تھی، اور 7 جنوری کو جب پاکستان 1951 تو 10 مارچ کو ایک راولپنڈی کنسپریسی کیس جس کو راولپنڈی سازش کیس کہتے ہیں وہ پکڑا گیا. تو یعنی کہ فوج جس دن وجود میں آئی اس کے 2 مہینے کے اندر سازش ہو بھی گئی اور پکڑی بھی گئی. یعنی کہ جسے کہنا چاہیے کہ لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ اتنا بڑا کو ہونے لگا، اور اس میں ساری کی ساری فوج ملوث تھی سوائے کمانڈنٹ چیف صدر ایوب کے. اور وہ بھی اس کے پیچھے سٹوری ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کرتا ہوں. اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری تھی کہ ایوب خان کیسے اس عہدے پہ پہنچے. میجر جنرل بریگیڈیئر سے کتنے جلدی میجر جنرل بنے، اور جب میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بن کے اس کو کمانڈنٹ چیف کہتے تھے، سی او ایس نہیں کہتے تھے. بہرحال اب خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم بنے چند مہینے ہوئے تھے تو غلام محمد گورنر جنرل نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ جی آپ، میں یہ چند بات اسے کر رہا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ جو میں بات کرنے لگوں آگے اس کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تھوڑی سی آپ کو ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے بچوں. یہاں پہ تو لوگوں کو بچوں کو سب پوچھتے ہیں کہ جی آپ جو ہے 16 دسمبر 1971 کو کیا ہوا، تو بہت سے بچوں کو صرف یہ تو شاید اندازہ ہوتا ہے جی پاکستان ٹوٹا تھا، یہ ان کی تفصیل نہیں پتہ. مشرقی پاکستان بھی پڑھ لیا ہوگا کہ ہماری ڈیلیبریٹلی ہمیں یہ پڑھایا ہی نہیں گیا کہ ہمارے اوپر، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید اس سے جو ہے ایک آپ کے جو حوصلے ہیں وہ پست نہ ہو جائیں. چاہیے پہ جو اب صورتحال یہ ہے
کہ اب جب خواجہ ناظم الدین صاحب کو انہوں نے بلایا گورنر جنرل غلام محمد نے، یہ شاہد احمد جو ہیں گورنر جو رہ چکے ہیں شاہد احمد، ان کے والد بریگیڈیئر حامد صاحب تھے، وہ ملٹری سیکرٹری تھے خواجہ ناظم الدین کے، اور وہ بعد میں ملٹری سیکرٹری بنے ان کے بھی گورنر جنرل کے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں گورنر جنرل کا ملٹری سیکرٹری تھا، تو ان کو بلایا گیا، تو ظاہر ملٹری سیکرٹری تو ہر سے پیچھے ہوتا ہے، تو ایک طرف کمانڈر چیف بیٹھا اور ایک طرف سیکرٹری ڈیفنس بیٹھا سکندر مرزا۔ تو ان کو کہا گیا جی کہ خواجہ صاحب آپ کی جو حکومت ہے وہ نااہل ہے اور کرپشن بہت بڑھ رہی ہے۔ ان کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ خواجہ ناظم الدین صاحب کو یہ کہیں کہ آپ کی حکومت کرپٹ ہے، اور پاکستان کے جو سیکورٹی مسائل ہیں وہ بھی پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک فکرہ کہتا جاؤں، اب راولپنڈی کنسپریسی کیس کا جب گوگل کریں اور کیس پڑھیں تو اس کا جو سرغنہ تھا وہ دو جرنیل تھے، ایک تھا میجر جنرل اکبر خان اور دوسرے تھے میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل نذیر کو ریٹائر ہوئے چند دن ہوئے تھے۔ تو انہوں نے یہ سارا پلان کیا تھا، اور ساتھ پھر بے شمار آفیسر بریگیڈیئر اور کرنل جتنے پاکستانی تھے۔ اس سے پہلے 7 جنوری سے پہلے فوج، اس کا نام تھا رائل پاکستان آرمی، 7 جنوری 1951 کو یہ پاکستان آرمی بنی۔ تو اس میں جب پوچھا گیا ان سے جنرل نذیر سے یا اکبر سے کہ آپ کیوں لیاقت علی خان کی حکومت کا تخت الٹنا چاہتے تھے، تو بندہ دل دہل جاتا ہے کہ ایک بندہ جو بانی پاکستان ہے، یہ سارے جو خواجہ ناظم الدین صاحب ہیں، یہ جو لیاقت علی خان ہے، یہ ہمارے بانیان میں سے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی لیاقت علی خان کی حکومت انکمپیٹنٹ اور سافٹ اگینسٹ انڈیا، وہ ایک کشمیر کے جہاد کے اندر انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر جو ہمیں واحد وہ چیز اچھی ملی، کیونکہ بظاہر وہ قرارداد انڈیا لے کے گئے تھے، انڈین لے کے گئے تھے، اور وہ جو ہم UN ریزولوشنس کہتے ہیں، تو وہ جہاد بند کرنا پڑا۔ تو نے کہا جی آپ نے سافٹ اگینسٹ انڈیا، یعنی کہ یہ تو ضرورت نہیں تھی کہتے کہ آپ مودی کے جا رہے ہیں یا ایجنٹ ہیں یا سیکورٹی رسک ہیں، بس انہوں نے کہا کہ اس کو راؤنڈ اباؤٹ، اور جو کرپشن بھی بڑھ رہی ہے وہ کلیمز کے چکر میں بہت کچھ، خیر کیا انسٹاگرام بندہ دماغ میں باتیں آتی ہیں کہ ایک بندہ جو ہے جس کے کرنال اسٹیٹ میں 3 ریلوے اسٹیشنز تھے، جس کے دلی کے گھر میں گیا ہوں، دیکھو جہاں پاکستان کو انہوں نے ڈونیٹ کر دیا ایمبیسی کو، ایک پیلس ہے پورے کا پورا، جس کی ذاتی جائیداد جو ہے نا، جہاں لارنس روڈ کے اوپر جتنا ایریا ہے ارد گرد، کوئی تقریباً 1-1.5 کلومیٹر میں، جس میں لاہور کالج فار وومن یا لاہور یونیورسٹی جو لاہور کالج فار وومن بنی ہوئی ہے، یہ سارا لیاقت علی خان کی جائیداد تھی یہیں پہ، ہمیشہ تقسیم سے پہلے۔ آج تک ولاحت کو ایک کنال کا کلیم نہیں ملا۔ خود جب جب ان کی شیروانی اتاری تو اس پہ پھٹی بنیان پہنی ہوئی تھی، تو وہ انسانوں کی بریڈ ہی کچھ اور تھی۔ چلو خیر، انہوں نے قبضہ کر لیا پاکستان پہ۔ اب تب خیر پھر وہ مولوی تمیز الدین کیس ہے، جس میں مولوی وہ گئے بیچارے خواجہ ناظم الدین، اس اسمبلی کے اسپیکر تھے یا پریزیڈنٹ ہوتے تھے، اس کو مولوی تمیز الدین صاحب لے کے گئے، وہ سندھ ہائی کورٹ نے بحال کر دیا، سپریم کورٹ میں جسٹس منیر نے وہ فیمس ایک کالا منہ پہ جو دھبا مارا، اور اس نے اس کو جو ہے سارا کر دیا، جس کو کہنا چاہیے کہ اس کو بحال نہیں کیا، اور وہ سندھ ہائی کورٹ کا کیس جو ہے نا، جو ڈیسیژن ہے، اس کو سسپینڈ کر دیا۔ اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں جس کی وجہ میں ساری سٹوری بتائی ہے۔ خواجہ ناظم الدین سے لے کے، چلو لیاقت علی خان کو میں شامل نہیں کر رہا ہوں جو پہلے وزیر اعظم تھے، آج تک شہباز شریف تک ایک وزیر اعظم نہیں ہے جس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ لے کے نہیں آئی یا اس کو نکالا نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتا دیں۔ مطلب کوئی 22, 23, 24 وزیر اعظم آئے ہیں، اور جن کو یہ خود لے کے آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی کبھی نہیں بن پائی۔ جنیجو صاحب کو خود لے کے آئے، مطلب لے کے باقی بہتوں کو لے آیا، لیکن کچھ ان کی نرسری میں پودے لگا کے، نواز شریف صاحب کو، جنیجو صاحب کو، جمالی صاحب کو،
تو جب یہ مجھے کہتے تھے کہ جی عمران خان صاحب اور یہ سارے ایک پیج پہ ہیں، تو میں کہتا تھا نہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. میں ان کو سب کو کہتا تھا، میں جب فوجی سینئر قیادت کو سنبھالتا تھا تو وہ کہتے تھے جی نیازی صاحب آپ جتنا ہم لوگ یکسو ہیں، ہمارے اندر ایک کنفارمٹی ہے، ایک جو ہے انٹرٹوائن ہے، اتنا کوئی اور نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن آج تک ہوا نہیں ہے پاکستان کے اندر. اگر پہلے 20 وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پہلے ہیں تو آپ اپنا برداشت نہیں کریں گے. اس میں ان کا ہوا یہ کہ وہ خلوص نیت سے کسی کو یا بدنیتی سے کسی کو ہٹانا چاہتے ہیں اور خلوص نیت سے پھر نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ ہوتا نہیں ہے. اب کرائسس یہ ہے جی کہ پاکستان کا فیوچر. میں نے کیا کہا تھا پہلا فکرہ کہ میرا ایمان کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. یہ میرا ایمان ہے. زمینی حقائق اس سے لگا نہیں کھاتے. زمینی حقائق میں ہم پاکستان کو میں کھوتے دیکھ رہا ہوں. میرے سامنے پاکستان خرچ ہو رہا ہے. یہ ایک اور میں مثال دیتا جاؤں کہ عمران خان صاحب اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے. بظاہر جو ہے جس کو میں نے کل کالم لکھا ہے، میں نے کہا طاقت بمقابلہ سیاست. طاقت نے ہمیشہ پاکستان میں سیاست کو زیر کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، لیکن اس کے بعد کیا بنا ہے اس کے بھی ہمارے سامنے نتائج ہیں. پہلے تو بات ہے کہ جو پارٹیاں وہ بنا رہے ہیں یا بنائیں گے ہماری اسٹیبلشمنٹ، اس میں آج تک وہ پارٹی جو ہے پنپ نہیں سکی. ایوب خان کے وقت میں کنونشن لیگ بنی اور بہت سے مثالیں، لیکن ابھی تو میں اس سے پہلے بھی 50 کی بھی دے سکتا ہوں، لیکن ابھی اس کو چھوڑیں. ضیاء الحق صاحب کے وقت میں فنکشنل لیگ بنی اور ایوب خان نے اس وقت کے سیاستدانوں کو بالکل ملیا میٹ کر دیا اور اسے لگتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی پارٹی نہیں ہے. تو کنونشن جو فنکشنل لیگ بنی تو ضیاء الحق نے ان کو ملیا میٹ کر دیا اور مشرف صاحب کے وقت میں کاف لیگ بنی. آج جو ہے اتحادیوں کی حکومت ہے، لیکن اتحادیوں کی حکومت میں تھوڑا سا یہ ہے کہ کیونکہ اسمبلی کے اندر تبدیلی آئی ہے تو ان کا اپنا ایک سیاسی تشخص ابھی تک قائم ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور چیز ہے جو ایک آپٹکس کہتے ہیں جس کو، یا پرسپشن کہتے ہیں، یا ایک جو تاثر جو پھیلتا ہے. تاثر کیا پھیلتا ہے جی کہ آج تک جو بندہ اسٹیبلشمنٹ کا حامی رہتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے جو ہے نا جس کو کہنا ہے اس کے اندر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. چنانچہ جو مقابلہ ہوتا ہے وہ جب سیاستدان کا اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے، مثلا نواز شریف نے اپنی سیاست جب بحال کرائی اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ سے، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساری پارٹیاں جو تھیں وہ ایک نشان عبرت بنی. ایوب خان کے وقت میں جتنے لوگ آئے تھے نشان عبرت بنے، ضیاء الحق کے وقت میں جتنے لوگ ان کے ساتھ تھے وہ نشان عبرت بنے. خیر اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ قصوروار نہیں ٹھہراتا ہوں، کیونکہ یہ وہ ہے کہ جس کو ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ یہی کرتی، لیکن عمران خان صاحب نے بڑی محنت سے انہوں نے یہ ماحول پیدا کیا اپنے لیے. شاید مجھے چونکہ ایک سہولت ہے عمران خان صاحب کو اچھی طرح جانچنے کی، ہم بچپن کے ایک ہی عمر کے ہیں اور بہت اچھے دوست رہ چکے ہیں اور بڑے قربت ہے میری ان سے رہی ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے جب پاپولیرٹی ان کو ملی تو اس کو انہوں نے انجوائے کیا. جب پاپولیرٹی ملی تو اس کو انہوں نے انجوائے کیا، اور وہ پاپولیرٹی جو ہوتی ہے وہ یہ پاپولیرٹی سے پہلے بھی لوگ انجوائے کر چکے ہیں. ذوالفقار بھٹو صاحب کر چکے ہیں، نواز شریف صاحب کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ سے ٹکر لیں اور آپ کو رفتیں ملیں. لیکن اس کے بعد ایک چیز ساتھ منسلک ہے کہ اس کے بعد آپ کے لیے اسپیس کم ہو جاتی ہے سیاسی طور پہ. سیاستدان یہ سمجھتا ہے، رائٹلی سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ پبلک اوپینین ہے، تو آپ میں سے جتنے لوگ جو عمران خان کو چاہتے ہوں گے یا مانتے ہوں گے وہ آج بھی نہیں تبدیل ہوئے. یہ میں اسٹیبلشمنٹ کو بتا چکا ہوں 9 مئی کے بعد. حالانکہ میرا خیال ہے کہ 9 مئی کا ثانیہ جینولی ان آل فیئرنس بہت تکلیف دہ ثانیہ ہے. اس نے پاکستان کی عزت خاک میں ملا دی ہے. پاکستانی فوج کا میں سب سے، آپ نے دیکھا کہ ساری اس میں تنقید نہیں میں کر رہا ہوں، لیکن میں اس فوج کی تنقید جو ہے بارڈر سے اندر رکھتا ہوں. بارڈر کے باہر میں ان کے ساتھ جو ہے کندھے سے کندھا ملائے کھڑا ہوں کہ میرے پاس چائس نہیں ہے.
یہ پاکستان ہے تو میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں، اگر پاکستان نہیں رہے گا تو میں ان کی کہاں سے مخالفت کروں گا؟ چلو میری بات نہیں مانی جائے گی اور میں پھر ناکام ہو جاؤں گا، پہلے بھی 10 دفعہ فوج کی مخالفت کر کے اپنے جو میرے نظریات ہیں، آئیڈیاز ہیں، ان کو میں نہیں پروان چڑھا سکا۔ تو کرائسس یہ ہے جی اس وقت کہ جو صورتحال ہے وہ میرا خیال ہے کسی کنٹرول میں نہیں ہے۔ میں صدق کے دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اسٹیبلش کر رہی ہے یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے۔ اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ فوراً ان کو بڑے اچھے رزلٹ ملنے ہیں، عمران خان کرش ہو جائے گا، ہو سکتا ہے بالکل کرش ہو جائے، زیرو کر دیں، لیکن فوج کے لیے جو جذبات ہیں وہ برانگیختہ رہیں گے۔ یہ ایک ایسی صورت، اور یہ کوئی فوج دنیا کی اپنے سارے لوگوں کو اکٹھا چلائے بغیر نہیں چل سکتی۔ عمران خان صاحب کی زیادتی یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ انہوں نے 3-4 سال جو ہے بالکل ناجائز طریقے سے پاکستان میں اپنی سیاست کی ہے۔ آپ کو 5 سال باجوہ کو عمران خان نے چوز کیا ہے۔ اگر باجوہ سے آپ 1 سال کا حساب مانگتے ہیں یا 1 مہینے کا مانگتے ہیں کہ آپ نے عمران خان صاحب کو کیوں ہٹایا، تو باجوہ سے پھر قوم 5 سال کا حساب بھی مانگتی ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو لانے کے لیے جو ہتھ کنڈے آزمائے، آپ نے لوگوں کو اتنا بدنام کیا، ان کو میڈیا نے 24 گھنٹے وزیر اعظم کو یا پاکستان کا وقت کا تو اس کو گالیاں پڑی۔ یہ زرداری صاحب کے وقت میں بھی یہی ہوا کہ وزیر اعظم ہیں تو وہ بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں، تو آپ نے عمران خان صاحب کو اس طریقے سے جب وہ نافذ کیا، سامنے لے کے آئے، تو اس میں وہ یہ اس کا حق سمجھ بیٹھے تھے یا ان کا خیال ہے کہ میں اس کو آگے لے کے چلوں گا۔ اب اس میں جو خطرناک بات کی انہوں نے جب لانگ مارچ کیا اور عاصم منیر صاحب کے خلاف کیا، اور فوج کے اندر کے لوگوں نے ان کو استعمال کیا، باجوہ نے استعمال کیا، باجوہ کو ایکسٹینشن بھی دینے پہ آ گیا اور عاصم منیر صاحب کو بھی۔ اب جب یہ لانگ مارچ کیا تو لانگ مارچ کے بعد جو کچھ تھوڑی سی امید تھی کہ جی کوئی کہیں پہ آ کے کوئی سول ملٹری ریلیشن جو ہے وہ پنپ سکیں گے یا بہتر ہوں گے، یا کوئی ہم کم از کم ایک نظام کی تبدیلی میں ہم کوئی بڑھ سکیں گے، انہوں نے فوج کو گالیاں دی۔ اس کا منطقی نتیجہ کہ وہ پاپولیرٹی ملی، لیکن وہ پاپولیرٹی جو ہے آپ پہلا راؤنڈ تو جیت گئے لیکن دوسرا راؤنڈ میں الیکشن نہیں ملنے تھے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ فوج کو کے ساتھ ہیڈ آن کریں، اس کو وہ الیکشن دے دیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی راستہ ہی اسپیس ہی نہ نہیں تھی۔ تو آج اگر میں کنکلوڈ کروں تو ہم جو فوج کر رہی ہے، نئی پارٹی بن رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جہانگیر ترین صاحب کی، یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ بھی خرچ ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اس لیے وہ مثالیں دی تھی کہ جب آپ لڑائی ہے عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کی، تو اسٹیبلشمنٹ کے سائے میں یہ پارٹیاں سمجھی جائیں گی۔ ہاں بہت بڑی پارٹی ہے، مسلم نون اور پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب بہت بڑی ہیں، لیکن ان کو اس وقت وہ گنتی سے باہر ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے فوج کو کے ساتھ ہیڈ آن لیا تو یہ گنتی سے باہر ہو گئی، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پارٹی تھی، ان کو ہم ہی سمجھا گیا کہ ود us and against us۔ تو اب اس کو میں بس صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب ہم کہیں پہ ایسے مقام پہ آ گئے ہیں کہ جہاں سے کوئی حل نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، بہت ہی اس کے علاوہ ان کا کوئی سر پہ سوار نہیں ہے، اور جس لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے، کسی کرنل کے لیول پہ، بریگیڈیئر کے لیول پہ، میجر جنرل کے لیول پہ، ان کے پاس وہ جو ہے یہ ہے ہی نہیں کیپیسٹی کہ کوئی اور سوچے۔ میرے نزدیک انہوں نے ان کے یہ ہے کہ عمران خان کو ان کا خیال ہے کہ سارے ایم این اے، سارے ایم پی ایز آ جائیں گے، تو آ جائیں گے، بالکل آ جائیں گے، ہمیشہ ہوتا رہا۔ میں نے تو یہ سوال کیا کہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ عمران کا حامی تھا اور آج اور وجہ ہے کہ اس کی مخالفت کرنے کی 9 مئی کے بعد، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے دل برداشت ہوں گے۔ اگر پہلے سے عمران خان کے مخالف ہیں تو اب بھی ہوں گے۔ اب اس کا حل تو صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک حقیقت تسلیم کرنا ہوگا۔ میں ان کا بہت بڑا کرٹیک ہوں، آپ ساروں کو پتہ ہوگا، بہت سخت مخالف ہوں، میری ذاتی ان سے بہت مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے میں ان کو مناسب نہیں سمجھتا، میری ذاتی رائے ہے۔ اور میرے نزدیک اگر آپ کے نام مسلم نون اور پیپلز پارٹی اگر وہ ختم ہو جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں آ کے، تو یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ ساری پارٹیوں نے اس وقت پاکستان کو یونائٹ رکھا ہوا ہے۔ جو آنے والے دن ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر پروموٹ کرے، مسلم نون کو یہ سینٹرل پنجاب میں کرے،
ساؤتھ میں کوئی جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی آ جائے, تو کے پی میں فضل الرحمان صاحب اور ملا جلا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے پھر ہم جہاں پر نہیں ہو سکیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حقیقت کو بھی تسلیم کرنا ہوگا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک کسی طریقے سے اتحاد جو ہے نا میثاق ثلاثہ ہو, اسٹیبلشمنٹ, حکومت جس میں تقریباً ساری پارٹیاں اور عمران خان. لیکن اس میں ایک آخری بات ہے کہ اس کے اندر اگر نہ ہوا تو اس کا قصوروار عمران خان ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو اپنے گناہوں کی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن, آپ کو سچ بول کے بتانا ہوگا کہ میں نے بھی بہت سارے جرائم کیے, کیونکہ بھاجپا کے جرائم کے اندر عمران خان صاحب شریک جرم رہے ہیں. بھاجپا سے پہلے بھی اگر پاکستانی سیاست کے خلاف یا پاکستانی جو اس کے خلاف کچھ اگلوں نے اپنی ذاتی خواہشات کے لیے جرائم کی ہیں, چاہے راحیل شریف کے وقت میں ہوئے ہیں, عمران خان صاحب اس میں شریک جرم رہے. تو اللہ کرے کہ عمران خان صاحب جو ہیں صدق کے دل سے معافی مانگیں اور نواز شریف سے بھی مانگیں, ساری سیاسی جماعتوں سے مانگیں. دیکھو اگر آپ نے عمران خان صاحب کے, مجھے یہ بتا رہا ہوں یہ چیز اسٹیبلشمنٹ نے کرائی آپ کو کہ بیٹا نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے صحیح ریٹ کیا ہے, میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو اور مجھے جو لڑوایا ہے نا, ایک خاص طریقے سے لڑوایا گیا ہے, کیونکہ ان کا نظام ہی تب چلا ہے جب ہم نے ایک دوسرے کے آپ کے قتلوں کی دشمنی کر لی ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا نا کہ عمران خان صاحب حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں ہے. تو اس میں آپ کو کیا بات ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ آپ کے ایک میں کہ عمران خان صاحب کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ جی میرے خلاف کیس نہ چلائیں. دیکھو یہ جو حضرت عمر سے اسی طرح ایک جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو سوال ہوا حضرت عمر سے, حضرت عمر بیٹا نہیں ان کو بات کریں بڑی اچھی ہے, مجھے اس سے دیکھو میں ایگزیکٹلی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں جانتا ہوں یہ صورت ہے. یہی تو اس قوم کا سب سے پہلا جو ہمارا ہوا ہے کہ ہم قوم جو ہے اس وقت پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک قوم ساتھ رہنے پر تیار نہیں ہے. اچھا تو ان سے حضرت عمر ہے جنہوں سے پوچھا گیا کہ عمر ہمیں بھی ایک چادر کو ٹکڑا ملا ہے اور آپ کو ملا ہے, ہمارا تو ایک کپڑا پورا نہیں ہوا, آپ کا قد بھی لمبا ہے, آپ کو کیسے ملا ہے؟ تو اسے یہ نہیں کہا کہ میرے صاحب کیسے یہ الزام یہ فلاں جھوٹ سب, انہیں کہا نہیں, میرے بیٹے کو ایک ملا ہے ایک مجھے ملا ہے. اور بیٹے نے کہا جی پورا نہیں ہوتا تو والد صاحب آپ بنوا لیں آگے پورے ہو جائیں. اسی طرح جب بھی کوشچن کیا گیا تو ہر بندہ اپنا حساب دے. یہ مجھے بالکل نہیں ہے کہ جی آپ انٹر پارٹی فنڈنگ سے کیس چلے تو آپ 10 سال نہ چلنے دیں, اب کوئی کیس چلنے نہ دیں. تو خیر اینی وے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی ان کو ریکنسلیشن تب ہو سکتی ہے جب وہ سچ بولیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف صاحب وہ الزامات بھی ساتھ رکھیں اور عمران خان صاحب صلح بھی کر لیں اگر وہ ہے. بس میں ختم. جی آپ نے اتحاد ثلاثہ کی بات کی, ہوا اتحاد ثلاثہ, اتحاد دوم کیوں نہیں کہتے آپ؟ ہمیشہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بولا ہے آج تک, یہ ہماری ہسٹری مطلب 50-60 ایئر کی جو بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جو بھی بولا ہے اس کو نکالا گیا. چاہے نواز شریف 2 تائی سے آیا گا تو نیکسٹ ٹائم 2 سیٹیں دے کے سائڈ سے کر دیا گیا. چاہے عمران خان آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے آگے بولا ہے نہیں بیٹھنے دیں گے. آپ کی اور اس میں کردار صافی کو بہت زیادہ ہے. صافی جس طرح آپ کی صافی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہم اگینسٹ نہیں ہیں, اسی ساتھ میں اور ایک آواز میں کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے وہ صحیح نہیں کر رہی. ساتھ میں آپ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتحاد ثلاثہ ہونا چاہیے. واٹس گوئنگ آن سر؟ اتحاد ثلاثہ کو اسٹیبلشمنٹ جا کے ابانڈنس کی بات کرے وہ ادھر ذکر آ رہی ہے. تو پھر نکلا نہیں بیٹا, میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ میرا تو پہلا پرائرٹی یہی ہے, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اب جا کے ان کو نکالنا ہے. آج سڑک پہ چلے جائیں کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اور کون کون لوگ ہیں جو 9 مئی کے واقعے میں انہوں نے 10,000 بندہ نامینیٹ کیا, 7,000 نامعلوم ہے. دیکھو آپ نے بات یہ ہے کہ اس وقت کرائسس یہ نہیں ہے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. میں نے یہ بات عمران خان صاحب کو کہ بہت رائٹ ہینڈ مین نعیم الحق مرحوم ان کو جا کے جب اقتدار میں آئے تھے 2 ہفتے بعد کہی تھی. میں سب کو جانتا تھا, پھر سف اللہ نیازی صاحب کو بتائی. میں نے کیسے کہیں کہ مسلم نون کی اور پیپلز پارٹی کی حفاظت کرے, اس کو انجوائے نہ کرے, کیونکہ جیسے پہلے وہ ختم کریں گے پھر تمہارے اوپر آئیں گے. جی
اول تو جیسے ہم نے کہا کہ کوئی بھی حکومت بغیر اسٹیبلشمنٹ کی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ جو الیکشن کا چونچوں کا مربع کے سائڈ پہ ہی رکھ دیتے ہیں، پیسہ بالکل ضائع، کوئی فائدہ نہیں ہے. جو کرپشن جو ہو رہی ہے اگر وہ ہوتی بھی رہے نا اور یہ الیکشن ختم کر دیں نا تو شاید ہمارا ملک بہت خوشحالی سے چل سکتا ہے. اور دوسری بات یہ 9 مئی کا واقعہ بالکل مذمت کرتے ہیں کیونکہ وہ سو کالڈ جناح ہاؤس تھا ہمارا، کیونکہ اس سے پہلے میں خود جا کے وہاں دیکھ کے آئی ہوں جو بھی ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مجھے کسی نے وہاں جا کے کبھی کچھ نہیں دکھایا کہ دس از یور جناح ہاؤس جو ہمارے قائد تھے، ٹھیک ہے؟ گورنمنٹ ہاؤس اس کے بعد وہ جل گیا بیچارہ، جب اس کے بیچارے کے بچے اڑ گئے اس کے بعد مجھے بلا کے کہہ رہے ہیں جی دس از یور جناح ہاؤس، جو ان کے بیچارے کی بڑی بڑی چیزیں تھیں. اب آپ دیکھ لیں جو لوگ دیکھنے آتے تھے بہت پیار سے کہ ان کو ہاتھ ہمارے کبھی قائد نے ہاتھ لگایا ہوگا، تو پہلے تو ہاتھ کہاں تھے؟ آج ہمیں لا کے دکھا رہے ہیں کہ قائد کی جیویں چلا ہی نہیں ہے. تو پہلے تو کوئی قائد نہیں تھا وہاں پہ بیچارہ، صرف کور کمانڈر ہاؤس کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں اسے کیونکہ وہ جل چکا ہے اور وہ اب جناح ہاؤس ہے. مجھے نہیں بات کی سمجھ مجھے بھی نہیں سمجھ آ بیٹا، مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی. اب کیا کہتا یہ بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی. جی میرا ایسے نہیں ہے کہ آپ نے بات کی کہ عمران خان کو اتنا پاپولر لیڈر بنا دیں گے کہ قوم ساری اس کے پیچھے پڑ گئی. تو اگر یہ بات ہم اپلائی کریں قائد اعظم پر، سر جب آپ قائد اعظم کی تعریف کریں تو مجھے لگا تھا آپ نعوذ باللہ کس پیغمبر کی تعریف کریں. ہم کیوں ایک شخصیت کو اتنا معتبر کیوں بنا دیتے ہیں کہ ہم اس پر تنقید نہیں کر سکتے؟ بیٹا میں ہاتھ جوڑ کے بچوں سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ قائد اعظم کو بخش دیں پلیز، ان کو رہنے دیں. میں اس بحث میں پڑھنے نہیں چاہتا. اگر آپ نے قائد اعظم پڑھا ہوتا نا آپ کو یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا. میں کہتا ہوں کہ وہ حقیقت یہ ہے کہ ایک محاورے کے انداز میں وہ پیغمبر سے کم نہیں تھے، محاورے کے انداز میں. میرا خیال ہے بیٹا آپ آئے ہیں، آپ کے پاس اتنی خوبصورت باتیں، آپ کی بھی باتیں سن لیں کیونکہ نہیں آئیں گے. جی بتائیں آپ. بہت بڑی عظیم شخصیت ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ہمارے لیے پاکستان بنایا، لیکن جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہم انہیں پے بیک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اینڈ پہ ان کے ساتھ جو ہوا آج کل کی سیاست میں بھی سب کے ساتھ وہی ہو رہا ہے، پھر وہ کوئی بھی ہو، نواز شریف ہو، عمران خان ہو، واٹ ایور. بیٹا آپ اس چکر میں پڑھیں گے تو پھر آپ کہنا شروع کر دیں گے کہ خلفائے راشدین کے وقت میں کیا کیا ہوا سارا کچھ. دیکھو کچھ چیزیں تکلیف دہ ہوتی ہیں، اس سے ان کے جو وہ چیز جو ہر ایک کو آپ ملا نہیں سکتے کہ آپ اگر آپ کے سوائے حضرت ابوبکر کے سارے خلفائے راشدین اگر شہید ہوئے تو اس کی ساری ہمارے سامنے موجود ہے، اس سے کوئی بندہ دل برداشتہ نہ ہو. نہیں آپ بیٹا آپ نے کیا اسلام نکال دیا ہے کہ آپ نے خلفائے راشدین کے دور میں دیکھا کہ کتنا بغاوتیں بھی ہوئی، سب کچھ ہوا اور پھر شہادتیں بھی ہوئی. تو اس لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک براڈ مطلب چیز جو ایونٹس ہوتے ہیں، سازشی لوگ جو ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنوں نے دیکھا ارطغرل غازی ڈرامہ اگر پورا دیکھا ہے تو یہ سازشیں ہوتی ہیں نا اقتدار کے اندر، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. انسان کو آخر چوری جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ کے خلفائے راشدین کے زمانے ہوتی ہوگی نا تو کون کرتے ہوں گے؟ ان کو ہم صحابی کہیں گے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو مسلمان تھے. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ شیطان اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے ان کے دماغ میں خناسی ڈالنے کے لیے کہ اقتدار آپ کا حق تھا، اس کو کیوں مل گیا، فلاں کو مل گیا. تو یہ جو سازشیں ہوتی ہیں ان پہ آپ نہ پڑھیں، آپ موٹی موٹی باتوں کریں اور دیکھیں کہ کہاں پہ لیڈرز نے کوئی مسٹیکس کی ہیں جو کہ لاجیکل ایکڈیمک، اور کہاں پہ جو ہے ہمیں ہوگا. مطلب قائد اعظم کے بارے میں جب ہم ڈسکس کریں گے تو ہم کہیں گے فلاں جگہ پہ ان سے ایک سیاسی طور پہ مسٹیک ہوئی جس کی وجہ سے یہ ہوا، جو ہو جاتی ہے. جی سر میرا ایک کویسچن اور ہے سر. جی پلیز. سر وہ یہ کویسچن ہے کہ جب ہم یہ 9 مئی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ فوجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا تو یہ فوجی عدالت لگنی چاہیے. ایک تو یہ بات غلط ہے کہ فوجی املاک کو نہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا. اس میں پولیس بھی آتی ہے، اس میں سیویلین چیزیں بھی، اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا. سر جب یہ مذمت کی جاتی ہے آج ہر ایک کر رہا ہے، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ پولیٹیشین ہے، یا پھر ہماری جو میڈیا اسٹیبلشمنٹ ہے ایس پی آر کا، وہ بھی مذمت کر رہے ہیں. سر یہ مذمت تب کہاں تھی جب یہ ہماری گھروں کی عظمت دری ہو رہی تھی، جب یہ ہمارے گھروں میں لوگ گھسے جا رہے تھے، ہمیں بے گھر کیا گیا.
ज़रा बलूचिस्तान से डेटा उठा के देख लें कितने नौजवानों को कैद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से उठाया गया। ये मुज़म्मत तब का वक्त जब मेरे साथ बुरा हो रहा था, जब बलूचों के साथ हो रहा था, सिंधियों के साथ हो रहा था, जब इन यहाँ सड़कों पर हमें गोलियां मारी जा रही मैं अर्ज़ कर दूं, बेटा कई दफ़ा चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप फंस जाते हो। 9 मई का वाक़या आप कुछ भी कहते रहें, दुनिया ने इसको ऐसे नहीं लिया। मैं 3-4 दिन CNN इंडिया पे आता रहा हूँ और उन्होंने ये नहीं लिया, हर दुनिया ने वही लिया। हो सकता है आपकी बात सही है कि सिविलियन की तनसीबात में भी और उसको वही समझे। मेरा मौक़िफ़ यह है कि जी इस वक्त 9 मई के वाक़े को आपको फ़ौज की आंख से देखना होगा, सही या गलत नहीं। जिस तरह 9/11 के वाक़े को अमेरिका के जो गवर्नमेंट है उसकी आंख से दुनिया ने देखा, क्वेश्चन नहीं क्या हो सकता, मेरी उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हो, क्योंकि ये होता है एक लफ्ज़ होता है डबल जेपर्डी, कि आपके अंदर एक आप पे क़यामत टूटी हुई है और उसके बाद आप दूसरी वो क़यामत ये समझेंगे कि जब आपने ये फैलाएंगे कि ये फ़ौज ने खुद कराया है या ये फ़ौजी तनसीबात हमला नहीं था, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी यकसानियत थी। जैसे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की खबर आई तो तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो सारे के सारे कंटोनमेंट्स की तरफ या फ़ौजी तनसीबात की तरफ या अलामात की तरफ गए। अच्छा, उसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ करते थे, तो जो मुस्लिम के जो उस वक्त के वर्कर्स थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को वोट और सपोर्ट दी हुई थी, जो कि दिसंबर 2021 तक नवाज शरीफ साहब से चिमटे हुए थे, और नवाज शरीफ साहब जो है सारे इलेक्शन जीत चुके थे। इमरान खान साहब की मकबूलियत अभी 1.5 साल पहले 7% थी, जैसे अब 70% में पहुंच गई है। तो ये जो जिसको कहना चाहिए कि ये जब वो जैसे पता चले इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं तो सारे तहरीक इंसाफ के लोग चाहे जितने भी थे, सैकड़ों या हज़ारों, वो उधर ही लपके। क्यों? उसी वजह थी, क्योंकि जब आप नवाज शरीफ साहब के वक्त में क्यों एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे कि नवाज शरीफ साहब ने यही बताया था कि हमारी दुश्मनी इमरान खान साहब से नहीं है, इसके लाने वालों में से है। इमरान खान साहब ने यही बताया कि मुझे साथ जो असल मेरी ज़्यादती की है एस्टेब्लिशमेंट की है। तो उनका वर्कर्स जो था उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ था कि उनके साथ पॉलिटिकल उनका दुश्मन कौन है। अब इसकी तफसीलात जाए बगैर, अब जब ये गए हैं तो ताबीर एक ही हुई है सारे काम की कि इन्होंने जाके फ़ौजी तनसीबात में हमला किया और पूरी दुनिया को एक ना से मजाक पड़े, बल्कि आपकी फ़ौज की अगर तस्दीक हुई है, कतई नज़र इसके कि उसने मेरे साथ कितनी जाती की। आपने इस स्पीड में देखा है, ये इसलिए इसमें थोड़ी नरमी है कि 9 मई का वाक़या हुआ है, मगर ने मेरी तकरीर कभी आप इस तरह के माहौल में देखें तो मैं उनको उड़ा के रख देता होता हूँ। मैं इस पर से ज़ाती तौर समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जितना है, मैं अगर कोई 10% सिविलियन पे आता भी यार जरूरत, मैं कहता हूँ वो भी मेरे अलाउंस नहीं दूंगा, आप पे मैं 100% डालूंगा जो हमारे साथ जो जिस तकालीफ से जो बलुचिस्तान में आप बीती है, जो बाकी जगहों पे है, ये सारी की सारी जो है इसकी ज़िम्मेदार हमारी फौज थी। लेकिन 9 मई के बाद जो है हमें एक सांस देना पड़ेगा। एक दफ़ा इमरान खान साहब के साथ अगर मैं उसकी मशवरा देता तो मैं कहता कि पहले आप 9 मई के वाक़े को उसी तरह मान के और उनकी आंख से देख के फिर अपनी पॉलिसी बनाएं। आपका फाका रहना था, आप उससे जाके जनाहुस जाते, वहाँ जाके मजम्मत करते, जैसे बच्ची कर रही है, सारे कर रहे हैं, हम सारे कर रहे हैं, तो मजम्मत करते पहली को अपनी, उससे नहीं कि कोई सुप्रीम कोर्ट आपको कहे कि मजम्मत करें फिर आप अल्फाज ढूंढें या हाई कोर्ट के। तो बहरहाल ये एक लंबी केस है, लेकिन आपको इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज को अगर मैं ख़त्म कर जो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से हमारी सियासत बर्बाद बर्बाद थी, बर्बाद रहेगी, लेकिन मैं उसको ख़त्म करके पाकिस्तान को नहीं ख़त्म कर सकता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो एस्टैब्लिशमेंट की इंटरवेंशन है और एस्टैब्लिशमेंट की जो स्पॉन्सरशिप है, वो शायद अभी जिससे हम कंडेम भी करते हैं कि जो जनरल हमीद गुल साहब का और बाजवा साहब और आगे चल के बाजवा साहब का जो प्रोजेक्ट था वो अनसक्सेसफुल रहा, और हमने देखा कि हिस्ट्री में ऐसा ही होता है हमेशा। लेकिन हम इसका जिम्मेदार आपने जिस तरह अर्ली लीडर जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन स्टार्ट में ही पाकिस्तान की रूट्स में इकलात ऑपरेशन, अब्दुल गफ्फार साहब की जो केपी की वाली गवर्नमेंट के अंडर थी उसको ना मानना, सस्पेंड कर देना, तो क्या ये मिलिट्री को इंटरवीन करना डेलिबरेटली स्टार्ट से ही स्टार्ट नहीं हुआ और लीडर्स ने नहीं किया? देखिए बेटा, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बड़ी तफसील तलब टॉपिक है। अगर आप वो कहेंगे, मैं कहूँगा जी कि जब इंडिया में हुकूमत बनी थी
میں ایک سے آپ کو صرف بات بتا دوں، صرف ایک فکرہ، قومیں جو سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوئی ہیں، تحلیل ہو گئی ہیں، یہ تاریخ کا سبق ہے. میں نے کہتا تھا بھی، جب کہتے تھے نا کہ جی اس ملک کا واحد، جب ایک نعرہ لگا کرپشن ہے، میں کہتا ہوں کرپشن بہت بری چیز ہے، لیکن یہ چائنا کو کیوں نہیں گھائل کر سکی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے؟ انڈیا کو کیوں نہیں گھائل کر سکی؟ انڈیا میں بہت دفعہ جا چکا ہوں، حقیقت ہے میں یہ تو نہیں کہتا شیشی، لیکن بہت زیادہ کرپشن ہے. چلو اس کو چھوڑیں، یہ سعودی عرب کو کیوں نہیں گھائل کر سکی؟ جہاں جو قومی وسائل ہیں 3-4% قوم پہ لگتا ہے، باقی فیملی کھا لیتی ہے. یہ ابو دھابی میں کیوں نہیں کر سکی؟ یو اے ای میں کیوں نہیں کر سکی؟ یہ دیکھیں کرپشن جو ہے اٹ سیلف جو ہے وہ خود بخود ایک میکنزم کے تحت کم ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو چھوڑیں. لیکن جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ آپ کے ملک کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے. ہمیں کرائسس یہ ہے کہ ہمیں 7 دہائیوں سے ہم سیاسی عدم استحکام شکار ہیں. باقی جو ایونٹس آپ بتا رہے ہیں نا، اس کے پیچھے ایک ڈسکورس ہے، ہر ایک کے پاس اپنی رائے ہے. ڈاکٹر خان کی جب کیبنٹ ریزالو کی گئی تو وہ کبھی ہم ڈسکس کریں گے، کبھی آپ آئیں، میں پھر کبھی آپ کے ساتھ. مجھے بڑا اچھا لگا کہ بڑے اچھے وائبرنٹ لوگ ہیں، کیوں میں بھی آپ سے سیکھ کے جاؤں گا، کیونکہ مجھے یہیں سے اسی چیز کو جا کے میں نے آگے بتانا ہے کہ جب میں نے یہ باتیں کی تو مجھے کیسا رسپانس ملا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اپنے جو میں نے بات کی اس کو میں ریوزٹ نہیں کروں گا؟ میں کروں گا کہ نوجوان نسل اگر آپ کو میرے اس کے اندر ٹوٹلی ربش لگا ہے، یا آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر سینس نہیں بنتی، جو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں بالکل نام بھی نہیں بنتی ہوگی، تو مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے لیے پھر کیا چیز میں سامنے لاؤں کہ آپ حقیقت کے ساتھ بھی رہیں اور اپنی اوبسیشنز کو دور رکھیں ملک کو بچانے کے لیے. تو اس میں ہر چیز میں ہے. انڈیا کے اندر اگر 2 لاکھ بندہ حیدرآباد دکن کے پہ قبضہ کرنے پہ لے لیا، اور اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں. بہرحال اینی وے، اب تو تاریخ ہمارے سامنے ہے. انڈیا کے اندر جو کوئی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ان کا نیریٹو جو ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہم اکٹھا رہیں گے تو مسلمان زیادہ طاقتور ہوں گے، تو کشمیر میں بھی دیکھ لیں اور جب باقی جگہ دیکھ لیں. سر کوشچن نہیں، ایک ریکویسٹ ہے. جی ریکویسٹ ہے، ملک نے سر بڑی قربانیوں سے ہم نے لیا. ہمارے جو انسسٹر میں بڑی قربانی، میرے گرینڈ فادر کہتے تھے جب وہ آئے تھے نا انڈیا سے، تو جو چیزیں ساری یہ مال، یہ چیزیں ان کو آپ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں نا، جو انہوں نے فزیکلی قربانیاں دی ان کو ہم ڈسکس کر لیں تو یہاں پہ آنکھیں بار ہو جائیں. تو یہ ملک نے سر بڑی، ہم اپنی لائک ڈس لائک، کسی صافی کا کوئی فیوریٹ ہے، کسی صافی کا کوئی فیوریٹ ہے، ان چیزوں سے ہٹ کے نا کسی سولوشن کی طرف آئیں. وہ جو امریکہ نے 9/11 کی آنکھ سے دیکھا تھا تو اس کا سولوشن کیا بنا تھا؟ 22 سال ذلیل ہو کے کس طرح وہ نکلے ہیں افغانستان سے، وہ بھی سبھی نے دیکھ لیا. اگر ہم نے اس کو میں کسی کو آنسر نہیں چاہتا، میں صرف سولوشن چاہتا ہوں. اس ملک کو کیسے نکالنا ہے؟ بیٹا آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں حقیقت بتاؤں کہ وہ جو کچھ چاہتا تھا اس کے نہ ملنے کی وجہ سے یہ وجہ نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ وہ یہاں پہ آ کے جب اسے دیکھا کہ ایک پروجیکٹ بنا تھا، پروجیکٹ جو ہے نا پروجیکٹ فار دا 21st سینچری، پروجیکٹ فار دا 21st سینچری نیو کون سے بنایا تھا. یہ انہوں نے جب رشیا جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ فال اپارٹ ہوا اور ٹوٹنے کا شکار ہوا، تو انہوں نے یہ اکلوتی سپر پاور کے طور پہ آیا. اس کو انہوں نے یہ جس کو کہنا چاہیے کہ موقع ہے کہ اب چین اور روس کو پھر یہاں سے اٹھنے نہ دیا جائے. وہ یہ کشمیر بھی لینا چاہتے تھے، وہ قبائلی علاقے بھی لینا چاہتے تھے، افغانستان نہیں لینا چاہتے تھے. ابھی گل کی کبھی کسی نے بات کی ہے، لیکن ان کا ایک فکر بڑا مشہور ہے کہ افغانستان میں پتہ نہیں کیا ہے، نشانہ جو ہے ان کا پاکستان ہے اور ٹھکانہ جو ہے پتہ نہیں کہا کیا ہے. بڑا خوبصورت تھا. ان نٹ شیل اس کے یہ عزائم تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چین اور روس یہ واچ نہیں کر رہے تھے، جنہوں نے 100% کو سپورٹ کی. ہر ملک نے ایک سولجر دیا کم از کم، تاکہ پتہ چلے کہ پوری دنیا وہاں جنگ لڑی ہے. لیکن انہیں پھنسا کے پھر ان کو وہی کیا روس نے اس کے ساتھ، امریکہ نے اور چین نے. جب اس میں پاکستان کی بھی کوئی نہ کوئی مدد شامل ہوئی ہوگی، ایران کی بھی، کہ جو کہ انہوں نے 80s کے اندر روس کے ساتھ کیا. تو اس کو نکلنے کی وجوہات اور تھیں، لیکن وہ میرے نزدیک مجھ سے پوچھیں تو 9/11 ہوکس تھا، ایک ڈھکوسلا تھا امریکہ کا. لیکن آپ یہ بات میں 2015 میں
امریکہ میں برکلے میں یونیورسٹی میں اسی طرح بیٹھے تھے، سارے فیکلٹی بیٹھی تھی اور ان کے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے تھے، تو بات کر رہے تھے. میں نے ایک ہلکا سا فکر رکھا کہ کسی کی ریزرویشن بھی ہو سکتی ہے جی 9/11 کے بارے میں. یہاں کھڑا تھا، سارا ہال اٹھ کھڑا ہوا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھدار لوگ ہیں، سارے مجھ سے بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، سارا ہال کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تم اتنے کیلس ہو، اتنے شکیل القلب ہو کہ آپ 9/11 کے اوپر یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی. میں نے بڑا جان کے ہلکا سا کہا کہ کوئی تحفظات ہو سکتے ہیں، ریزرویشن ہو سکتی ہیں کسی کی. حالانکہ امریکہ کے اندر پورے ریسرچ ہو کے فزکس سائنٹسٹ نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے جو یہ لکھانی بیچ رہے ہیں، ٹیکنیکلی فزیکلی سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے. میں تو سائنٹیفکلی، میں خود چونکہ انجینئر ہوں، سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلڈنگ جو ہے ڈیمالش کیسے ہوتی ہے، اس کے طریقہ کار کون سے ہوتے ہیں، کون سی جگہ پہ بلڈنگ. تو خیر اینی وے ہم لمبے، تو اس لیے آپ کو اس بحث میں جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ نے اتنی اچھی خوبصورت بات کی، لیکن ساتھ آپ کو کسی کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. جب آپ نے دیکھا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے نا جی کہ ایک ہے لفظ ہوتا ہے فیڈ، یعنی کہ جن ٹائپ چیز ہوتی ہے، فیڈ ان دا سسٹم، اسٹیبلشمنٹ از فیڈ ان دا سسٹم ہے. اس کو ہم نے ہر طریقے سے نکالنے کی کوشش کی. نواز شریف نے نکالنے کی کوشش کی، عمران خان ان کے ساتھ مل گیا. عمران خان صاحب نے نکالنے کی کوئی کوشش کی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے گودے بیٹھ گئے. خواجہ ناظم الدین صاحب کی کیبنٹ جو ہے ساری کی ساری اگلے دن محمد علی بوگرا کے ساتھ حلف اٹھا کے بیٹھی تھی. بیٹا یہ آپ لوگوں کی جو ہے نا بڑی خون چکان تاریخ ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں. میں تو نہ اس ملک کا وزیر اعظم بنا ہوں، اب میں سمجھ رہا ہم نہ ہم آرمی چیف بنے ہیں، نہ ہم چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں. جن کو بنایا ہم نے، انہی لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کو اچھا سلوک نہیں کیا. اب کیا کریں؟ سلوشن میں نے بتا دیا بیٹا کہ پہلی گو میں تو یہ تفریق ختم کرنی ہوگی. کہ میں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے یا ساکر نثار نے یا اسٹیبلشمنٹ نے جھوٹے الزام لگائے، 80% سچ ہوگا. یہاں سارے لوگوں نے کہا جی کیوں آپ یہ بات کر رہے ہو. تو یہ تو اس کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک بنا تھا ڈیسمنڈ ٹیٹو کا، جب نیلسن منڈیلا نے ٹیک اوور کیا، اس کا کمیشن بنا، اس کو نوبل پرائز ملا تھا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. وہیں سے تو یہ این آر او نکلے. اس میں ایک ہی تھا، انہوں نے کہا ساروں کو معافی ہے اگر سچ بولے تو. کیا حرج ہے سچ بولنے میں؟ تو ہر بندہ کہتے ہیں نواز شریف بتا دے میں نے یہ جرائم کیے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی بتا دے ہم نے کیے ہوئے ہیں، عمران خان بھی بتا دیں، اس میں حرج کیا ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ انڈیا نے ایک اپنا بلاگ بنا لیا ہے ملکوں کے ساتھ مل کے، تو اس میں پاکستان کو بھی نہیں ایڈ کیا. اچھا ہم نواز شریف کے دور میں تو ٹریڈ کر رہے تھے انڈیا کے ساتھ، تو اس کے بعد ہم نہیں کر رہے، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ ہم کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں؟ مطلب ہم نہیں کر رہے، اس کا پبلک پریشر ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑی زبردست چیز ہے. وہ عمران خان صاحب کو بھی انڈیا سے باتیں کروائے گی، نواز شریف صاحب کو بھی کہے گی کہ کسی طریقے سے. یہ جو مودی نواز شریف صاحب کے گھر آیا ہے یہ چھوٹا واقعہ نہیں. انڈیا اب بہت بڑا ملک ہے. ہم اس کو کچھ کہتے رہے. انڈیا اس وقت ایون ایران بہت بڑا، مطلب ایران کا جو صدر ہے وہ دنیا میں ایک بہت پاورفل پرسنالٹی ہے. انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے وہ نواز شریف کے گھر آ گیا ہے. یقیناً اس کے پیچھے بہت بڑی ڈپلومیسی ہوئی ہوگی کہ جی میں آپ کی والدہ کی بیمار پرسی یا پتہ نہیں کیا کسی بیٹی کے مبارکباد جب فنکشن میں. یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی کرو، اگلے دن آپ کہتے ہو کہ جی عمران خان اور نواز شریف اور بے نظیر جو ہے نا وہ پاکستان بیچ رہے تھے. پھر آپ کیا کر سکتے ہو؟ ادھر سے آپ پبلک اوپینین کو لینا چاہتے ہیں. انڈیا سے ہم تجارت نہیں کر پاتے، پبلک پریشر پڑ جاتا ہے. عمران خان صاحب نے وزیر تجارت، عمران خان صاحب اپنی کیبنٹ خود تھے کیونکہ وہاں پہ مشیر تجارت رزاق داؤد تھے. جہاں مشیر ہوتا ہے تو وزارت ہوتی ہے وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے. انہوں نے وہاں پہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کونسل جو تھی وہ جو کامن انٹرسٹ یا پتہ نہیں جو میرے کہ اکنامک کونسل، اس کے اندر فیصلہ کیا اور انڈورس کر دیا کیبنٹ کی کمیٹی نے کہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہوگی. جب رات ہوا تو ٹی وی پہ تو آپ کو پتہ ہے پھر ہم سارے اپنے اپنے اوپینین کے ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا ہماری ایسی تیسی. تو انہوں نے اگلے دن کیبنٹ میٹنگ میں کہا ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اور یہ بھائی آپ وزیر اعظم صاحب رات آپ نے سائن کی ہے، صبح آپ ریجیکٹ کر دیے.
नवाज शरीफ साहब रात आप साइन कर सो, इसका मतलब है कि वो पब्लिक प्रेशर नहीं ले सकते कि हम पब्लिक को गुंजाइश नहीं देती। खसूस हमारे यहाँ कई पॉलिटिकल पार्टीज है, खसूस जमात इस्लामी है, उनका बड़ा क्लियर स्टैंड है। अब वो सही है गलत है समझ आए ना कि वो फ़ौरन ही इंडिया के मामले में या कश्मीर के मामले में और भी रिलीजियस पार्टी से उससे एक ख़ास क्लियर कट है। तो वो एक और चीज़ है। इसराइल को मेरा ख्याल इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो तब भी कोशिश की गई कि तस्लीम किया जाए, मुशर्रफ वक्त में की गई, इनके दौर में भी की गई जैसी है, लेकिन सिर्फ पब्लिक प्रेशर की वजह से कि वो एक स्कैंडल न बन जाए। सर अगर हमारी इनके साथ ट्रेड हो जाती है, इंडिया के साथ अगर दोस्ती हो जाती है, तो क्या हमारे बजट के ऊपर से नहीं पड़ेगा कि हमारा जो बजट है मिलिट्री का वो कम होगा, उनको जो है हमें ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे? मैं तो असल में ये सारी बातें जो है ना, ये आप जुज़ियात जो है ना, आप एक जिस हंगाम से जो मैं अलार्म देना चाहता था ना बच्चों कि आपका पाकिस्तान आपके हाथ से जा रहा है, मैं ये पैगाम अब पता नहीं, मैं तो नहीं चाहता था कि बहुत एक आपको मायूस करूं या डिप्रेशन फैला के जाऊं, और उसमें मैं ये भी देना चाहता था। उसकी वजूहत ढूंढने के बजाय इस वक्त ज़रूरत है फायर फाइटिंग की, एक क्वांटम लीप की है कि किस तरीके से मुल्क को बचाया जा सकता है। वगरना आपके देखते देखते ये हमेशा ही होता है, फौजी इनकलाब आता है और 2-3 साल बाद उसका रिएक्शन आता है। उस वक्त फौजियों को नहीं पता होता कि उसको कैसे संभालें। अयूब खान के वक्त में हो चुका है, 60-61 से हंगामे शुरू हो गए थे, जो हलक साहब के वक्त में हो चुका है, मुशर्रफ के वक्त में हो चुका है, और वो फिर रिएक्शन फ़ौज के ख़िलाफ़ आता है। उसको ये क्रश करेंगे, ये पार्टी इलेक्शन कराएंगे जो कि अपनी मर्ज़ी का, और मुख्तलिफ पार्टी पहले भी अब मुल्क टुकड़ों में बटा हुआ है। बलूचिस्तान की थिंकिंग आपको और नज़र आएगी, KP की और सिंधियों की और कराची की उर्दू स्पीकिंग की और पंजाबियों की और। तो इसमें मज़ीद तफरुकात ये इलेक्शन डाल के जाएगा, क्योंकि ये पार्टियाँ जो बनी थी ना कौमी मुस्लिम लीग या तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी, ये बड़ी कोशिशों से बनी थी। उनको आपने सबको मार्जिनलाइज कर दिया, सबको रीजनल पार्टी बना कर रख दिया। सर इस्तेकाम की इंग्लिश क्या होती है? वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बनी है ना, तो वो एस्टेब्लिशमेंट तो स्टेबिलिटी होता है बेटा, क्या कोई बड़ी चाहिए बुरी तरह, लेकिन वो कैसे मिलेगी, अल्लाह रहम करे। मैं तो बिल्कुल ही कंक्लूड यही करना बेटा कि इस वक्त पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर चुका है और गुजर है। खुदा के वास्ते आप इसको जो है मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, कौमियतों से ऊपर होकर देखें। अगर इस दफ़ा आप पाकिस्तान को अब बचा के ले जाएंगे तो जो मेरा ईमान है कि ये मुल्क दुनिया में बहुत आगे निकलेगा। कि इन नामसायद हालात में भी पाकिस्तान अगर यहाँ तक पहुँचा है, जिसकी इतनी साजिशें 70 साल से हो रही हैं, बचा हुआ है, तो इसमें बहुत लोग अब तो शामिल हो चुके हैं इस मुल्क को ख़राब करने में। तो ये पोलराइजेशन जो है ना, इस सियासी इसको अपने ओढ़ना बिछोड़ना बनाए, जिसका जो ओपिनियन है उसका एहतराम करें। मैं खुद सारे जितने मेरी फैमिली के अंदर सारे तहरीक इंसाफ के, मैं उनका एहतराम करता हूँ, उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ मेरी ओपिनियन का एहतराम करें, और ये बिल्कुल मारने मरने पर तैयार ना हो जाएं कि बंदा कौन है। और यही जो लोग थे फ़ायदा उठाने वाले, उन्होंने यही काम किया है। इस वक्त ज़रूरत है कि जी कोई हल दे। मेरे पास तो यही हल है, मैं उसका कल कॉलम भी लिखा आज भी, कि एक एस्टेब्लिशमेंट होती है, एक हुकूमत होती है, एक अपोजिशन होती है। इन तीनों को एक दफ़ा सच भी बोलना होगा और सुलह करनी होगी। सर दो मिल जाए, तीनों जो तीसरी ने खुद ही निकल जाए। दो मिल जाए ना, अपोजिशन और हुकूमत मिल जाए, ये एक पेज पे आ जाए, खुद निकल जाए। तो ये तो बहुत अर्से पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुए ना। जब आपने अगले को मार मार के दुबा बना दिया तो वो ये उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो बाबा को बचाने के लिए आएंगे, तो होता नहीं। लेकिन करना चाहिए। मैं ये भी मिल जाए तो इस वक्त सूरत हाल बड़ी दगरदू है। बहुत अच्छा, बस थैंक यू।